ڈاکٹر صاحب کیا سیکھا زندگی میں؟ ایک دیر سے اٹھ کے ملتان میں پڑھاتے ہیں اور ایک لانگ جرنی ہے پشاور کا، کیا زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ اچھا اصل اسٹوڈنٹ کو سر یہی میسج دوں گا، اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، محنت، نو ون کین ڈیفیٹ یو، محنت کرے پوری دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی، یہ میرا ماننا ہے، اکیلے بھی آپ جی ویورز ڈاکٹر داؤد صاحب کے ساتھ بیٹھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں پڑھاتے ہیں اور دیر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی ایم فل پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاک شیئر کی۔ کیا ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج میں، ایکچولی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے؟ تو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان آپ نے کب جوائن کی؟ سر یہ میں نے 4 اپریل 2023 کو میں نے جوائن کی سر 2023 ایز اسسٹنٹ پروفیسر سر۔ اچھا، جی سر۔ تو وہاں پہ کیا جیوگرافی ہے یا کچھ اور اس کے شوٹس نکلے ہوئے ہیں؟ سر جیوگرافی ہی ہے، یعنی ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی ہے، اب اس کے ساتھ کوئی چیز لگی نہیں ہے، لیکن ارادہ ہے کیونکہ ہم نے ڈیزاسٹر وغیرہ سٹارٹ کی ہیں تو شاید ہم اس کے ساتھ کوئی چیز لنک کریں اور اس کو جو ہے نا تھوڑا براڈ کر دیں۔ سبجیکٹ جیوگرافی تو دیکھیں نا، جس طرح میں نے کہا کہ اب تو جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ یہ سب جیوگرافی ہی سے آپ شوٹ تھے، تو کیا اب بھی اسٹوڈنٹ ٹریڈیشنل اس سبجیکٹ کو پسند کرتے ہیں؟ سر ہمارے پاس اصل میں جیوگرافی کے ساتھ اگر جی آئی ایس ہونا تو ہم ایک مضبوط پھر کیریئر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ جی آئی ایس ہم جیوگرافی اور یہ دونوں ملا کے اس کے بڑے اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں۔ تو آج کل ہر ڈپارٹمنٹ، یہ اربن ہو گیا، اربن پلاننگ ہو گیا، چاہے پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے فارسٹ ہو، چاہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی کچھ چیزیں کچھ بھی ہوں، میٹرالوجی ہوں، اس میں اگر ہمارے پاس سر میزائل سسٹم ہوتا ہے سر، اگر ہمارے پاس جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ ہے، کیونکہ یہ جدید چیزیں ہیں تو یہ جیوگرافی کو، ورنہ یہ پرانے زمانے کے ہاتھوں والے جو میپس ہیں نا اس کا دور گزر گیا، تو یہ جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی ہے تو یہ ورتھ بڑھاتی ہے اس کی۔ وہ تو ظاہر ہے ہر سبجیکٹ کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ جیسے ینگ لوگ ہیں تو اس کو آگے لے جائیں گے۔ جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ کا بھی وہاں پہ کوئی ہے ڈپلوما وغیرہ آپ لوگ شروع کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی اسی سال سر ہم نے ایم فل بھی سٹارٹ کیا، جی آئی ایس اور ریموٹ سینسنگ میں ڈپلوما بھی سٹارٹ کیا اور بی ایس ڈیزاسٹر بھی سٹارٹ کیا، اور اس سے پہلے ہمارے پاس ایم ایس سی جیوگرافی اور بی ایس جیوگرافی تھی، تو ایم ایس سی تو ایچ ای سی نے ختم کر دی، تو ہمارے پاس ڈپلوما بھی اب جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ کا سٹارٹ ہوا، ایم فل اور جیوگرافی بی ایس، تو کافی اسٹرینتھ ہے اور کافی فلرش کر رہا ہے آگے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے جو مین کازز ہے، جس طرح آپ نے فارسٹ کا بتایا کہ فارسٹ کی کمی ہے، اور کیا آپ کی سمجھ میں جو ہے؟ سر ہمارے پاس پہلے تو اویئرنس بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اویئرنس کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ ایک بندہ سمپل اے ٹی ایم مشین میں جائے، وہاں پر کاغذ نکالے، تو اگر کاغذ نہ نکالے اسکرین پہ دیکھے تو اگر ہم لاکھوں کاغذات، یہ تو پھر سر درختوں سے نکلتے ہیں تو پھر اس کو وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک تو اویئرنس ضروری ہے، اس کے علاوہ سر کانفرنس ضروری ہے، جیسے کہ ہمارے اپنے سپروائزر ہے تقریباً ہر سال کانفرنس کرتے ہیں، تو ان میں سر جب یہ ہو تو بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے آتے ہیں، اپنی ویوز شیئر کرتے ہیں اور ڈفرنٹ اینگل سے اور ڈفرنٹ پیپرز پریزنٹ کرتے ہیں، تو ان سے بھی اویئرنس بڑھ جاتے ہیں، اور پھر اپنے انسٹیٹیوشن میں جا کے ویبینار سیمینار وغیرہ ہو، وہ ہو، اور یہ چیزیں ساتھ میں مل جائے سر، تو پھر بھی اویئرنس کے ساتھ یہ اگر ملے نا سر تو کافی چینجز آ سکتی ہے سر، اور اس کے ساتھ جدید ماڈلنگ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس پہ اس کو فنڈنگ ہونی چاہیے سر، اور چیزیں جو اس کو کم کرے، ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہونی چاہیے، جیسے کہ ایک دفعہ سر میں نے خود منسٹری آف کلائمیٹ چینج کو لکھا تھا کہ اگر فری میں بھی کوئی میری سروسز درکار ہو تو آئی ایم اویلیبل۔ میں نے سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں بھی ہوں، لیکن پھر اس کا بھی جواب نہیں ملا، تو سر پالیسی میکر اور ڈیسیجن میکرز کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا سیریس لے کے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم سے بڑے اچھے جیوگرافرز ہیں جو کہ بہت زیادہ اس کی کنٹریبیوشنز ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے۔ اچھا، کچھ جو آپ کے علاقے میں، خاص کر جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں، فلڈز 2010 کے، پھر 2022 کے، پھر 2025 کے، ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا پیش خیمہ بنے، جی سر۔ تو آپ کے خیال میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے کیا کیا چیز ضروری؟ سر اب لوگ کہتے ہیں نا کہ فلڈز جو ہے، سیلاب، یہ ایک ہیزرڈ ہے، اور ہیزرڈ
بڑھ کے ڈیزاسٹر بن جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پانی جو ہے نا یہ ایک ریسورس ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا اور پانی پہ زندہ کیا ہے. تو اس کو اگر ہم ایک پازیٹیو طریقے سے لیں تو اٹ بیکم اے ریسورس. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہونی چاہیے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اگر ڈیمز ہوتے تو ہم ایکسیسو واٹر کو وہ پنجاب اور سندھ تک اس کو سٹور کرتے بوقت ضرورت. وہ ڈیزاسٹر، وہ پانی جس کو ہم ڈیزاسٹر سمجھتے ہیں وہ ہم ایز اے ریسورس فیوچر میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پرانے زمانے کے جنرل ایوب خان صاحب کے ٹائم کے بنے ہوئے ڈیمز موجود ہے جو 65 میں بنے ہیں، کچھ 67 میں بنے ہیں، کچھ تو آپ کے 74 خیال میں واٹر ریزروائر ہونی چاہیے بالکل ایگزیکٹلی. ایگزیکٹلی. اور ایک کلاؤڈ برسٹ جو آج کل فینامنا ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں کلاؤڈ بادل ہے، برس پھٹنا. تو جیسے کہ ایک مثال لیجئے سر، ایک غبارے میں ایک بچہ پانی جمع کرتا ہے تو پانی بڑھ کے وہ ایک دفعہ پھٹ بھی جاتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس وہاں پر ایک سچویشن ایسی بن جاتی ہے جو کہ دونوں سائڈ سے ہوا ہوتی ہے. وہاں پر ہمارے پاس تو جب بخارات اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر گر کے بن جاتا ہے ڈراپس میں. تو وہ پھر جب دونوں سائڈ سے پریشر، تو اسی فینامنا میں نیچے سے بھی پریشر ہوتا ہے، تو ہر طرف سے پریشر میں وہ پانی جمع ہوتا ہے. تو جب جمع ہوتا ہے تو جب اس کی سائز بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ اور ریٹین کرے تو دڑام سے وہ پٹ کے ایک دفعہ نکلتا ہے جس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. ٹیمپریچر انکریز ہو رہا ہے یہ فینامنا اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ سر ٹیمپریچر جو انکریز ہوتا ہے نا تو لو پریشر ایئر تو آلریڈی کریٹ ہوتا ہے. پھر رین فال کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس کا سینیریو بن جاتا ہے رین فال کا. تو سر وہ ایک جگہ جمع ہو کے ٹنوں کے حساب سے پانی جمع ہو کے پھر تقریباً 40 ملی میٹر پر سیکنڈ یہ ہو جاتا ہے، تو 50 ملی میٹر پر سیکنڈ، تو یہ بہت بڑا مقدار ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ the rainfall is pouring down، تو مطلب جیسے کہ بالٹیوں سے پانی گرانا. تو یہ ایک دفعہ جب گرتا تو جیسے کہ تھنڈر ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سیکھا زندگی میں؟ ایک دیر سے اٹھ کے ملتان میں پڑھاتے ہیں اور ایک لانگ جرنی ہے پشاور کا، کیا زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ اچھا اصل میں سر لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل تو بہت ہے، لیکن میرے والد صاحب جو ہے نا ایک ایسے مرد آہن، بہت محنتی آدمی ہے. اب بھی بہت ایج اس کی ہو گئی ہے لیکن اس کی ہمت بہت ہے، وہ خوش رہتے ہیں. مجھے ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا پیپر لکھ رہے ہو. اس کے مضبوط ہاتھ اور فیملی کے بھی میرے پیچھے تھے، اور اس میں پہلے دن سے سب کے سپورٹ تھی، اور ابھی تک محنت کر رہا ہوں اور محنت پر یقین بھی کر رہا ہوں. ایک ٹیچر ہے، ظاہر ہے یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ینگ جنریشن کے اسٹوڈنٹس کو، کیا میسج دیں گے؟ اسٹوڈنٹ کو سر یہی میسج دوں گا، اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، محنت. نو ون کین ڈیفیٹ یو. محنت کرے، پوری دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی، یہ میرا ماننا ہے. اکیلے بھی آپ محنت، کیونکہ محنت کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کے اندر کا جو جن ہوتا ہے وہ کوئی آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر سکتا. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو جاب نہیں ملے گی، مجھے کہتے تھے آپ یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی. جو چیز مجھے کہتے تھے نہیں کر سکتے وہ میں نے پہلے پوزیشن میں کی، یعنی محنت کی. رب جو ہے نا اس کا صلہ دیتا ہے اور رب اس میں برکت ڈالتا ہے. تو پازیٹیو طریقے سے سر محنت کرنی چاہیے، اور اس کو میں کلاس میں 2-3 منٹ اس موٹیویشن پہ لگاتا ہوں. کیسے دیکھتے ہیں ینگ جنریشن جس کو آپ آج کل پڑھاتے ہیں اور اپنے دور کے بچے محنت کم کرتے ہیں، موبائل میں بہت محنت کرتے ہیں، سارا دن وہ موبائل دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ اگر کم ہو، پازیٹیو طریقے سے یوز کرے. ہم بھی یوز کرتے ہیں سر، لیکن ضرورت کے وقت اپنی چیز دیکھ لی. پھر میں ابھی بھی چھوٹا موبائل رکھتا ہوں، لوگ دیکھ کے ہنستے ہیں کیا یہ تو اب چھوٹا موبائل. چلے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، اٹ واز ویری نائس ڈسکشن. آپ نے ڈاکٹر داؤد صاحب جو کہ ملتان یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے کہتے ہیں کہ محنت اور تھوڑا سا موبائل کا کم یوز. موبائل کا پازیٹیو یوز بھی ہے، ایسا نہیں ہے، پازیٹیو یوز بھی بہت زیادہ ہے، لیکن نیگیٹیو یوز کم کریں. تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس.